الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ دنیا اللہ رب العزت نے دار الفنا بنائی ہے۔ دار الفنا کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، بنائی ہی ختم کرنے کے مقصد سے گئی ہے۔ لہٰذا جو کوئی شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب کسی شخص کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اس سے نہ ایک گھڑی پہلے کچھ ہو سکتا ہے نہ ایک گھڑی بعد میں کچھ ہو سکتا ہے، مہلت نہیں مل سکتی، بلکہ جو وقت ہے وہ اٹل وقت ہے اللہ کی جانب سے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو اللہ کی جانب سے طے شدہ ہے۔ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، پھر پڑ پوتا آئے گا۔ جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ کس کا وقت کب لکھا ہے یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ دنیا میں گزرنے والا ہمارا ہر ایک لمحہ، ہر ایک دن ہمیں موت سے قریب کرتا جا رہا ہے، ہماری زندگی کو کم کرتا جا رہا ہے اور ہمیں آخرت کے گھر سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو دنیا کے اندر موت سے پہلے موت کی تیاری کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ یوں ترجمہ کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سیانہ آدمی وہ ہے، عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنی امیدوں کو کم رکھتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ جو شخص دنیا کے اندر موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ عقل مند آدمی ہے، یہ سیانہ آدمی ہے، یہ تیز آدمی ہے، اس لیے کہ اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میری دنیا کی زندگی 20 سالہ ہو، 50 سالہ ہو، 60 سالہ ہو، 70 سالہ ہو، جتنی بھی اللہ نے مجھے زندگی دے رکھی ہے یہ ایک بڑی ہی مختصر زندگی ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا سفر ہے کہ جس سفر کی ابتدا تو ہے اس کی انتہا کوئی نہیں۔ تو جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ میرا اتنا لمبا سفر ہے تو اس سفر کی یقیناً تیاری کرے گا تو یہ عقل مند آدمی کہلائے گا۔ دنیا کے اندر انسان نے ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا ہو، سفر کرنا ہو تو اس کی بھی تیاری کرتا ہے، سامان باندھتا ہے، کپڑے ساتھ رکھتا ہے، ضروریات کی چیزیں ساتھ رکھتا ہے۔ چھوٹا سا سفر ہو 2 دن کا، 3 دن کا، اس کی بھی کئی دن کی تیاری ہوتی ہے۔ اب اگر ایک شخص نے ایسی کسی جگہ جانا ہے کہ جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، جو آج تک دنیا سے گیا وہ کبھی واپس نہ آیا، تو ایسی کوئی جگہ ہے جہاں جانا ہے اور جو سفر ہے انسان کو پتہ بھی ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس سفر سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہے اور سب سے طویل میری زندگی کا سفر ہے۔
اگر اس سفر کی بندہ تیاری نہ کرے تو وہ بندہ بیوقوفی کہلائے گا۔ ہماری زندگی کا آنے والا ہر لمحہ، ہر آنے والا نیا دن، ہر چڑھتا سورج، ہر غروب ہوتا سورج ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ بندے تیری زندگی کا ایک دن مزید کم ہو گیا۔ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم موت سے پہلے موت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موت کا استحضار صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ انسان کے ذہن میں موت کا استحضار ہونا چاہیے، موت اس کو اپنی سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ کے وجود کا لوگوں نے انکار کیا، موت کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو موت کا انکاری ہو۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ اے دوست، موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ کفن ملے گا کہ نہیں یہ نہیں پتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ڈوب کے مر گئے، جل کر مر گئے، ہوائی جہاز کریش ہو گیا، لاش ہی نہیں ملی، کفن ہی نہیں دیا جا سکا۔ تو موت تو اٹل ہے، ہاں کفن کے ملنے میں انسان کے شک ہے۔ تو یہ موت اٹل حقیقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ موت کا تذکرہ کرنا یہ اچھی چیز ہے، موت کو سامنے رکھا کرو۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ بتاؤ تمہاری موت کا استحضار، موت کے بارے میں کیا بات تمہارے دلوں کے اندر ہوتی ہے، کتنا یقین ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو موت کا اتنا استحضار ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہم اگر نماز شروع کریں تو ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہم نماز مکمل کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت بیان فرمائی کہ میرا حال یہ ہے کہ میں نماز میں ایک جانب سلام پھیرتا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری جانب بھی سلام پھیر پاؤں گا کہ نہیں۔ تو موت ان حضرات کے سامنے ہوا کرتی تھی اور یہ موت کا استحضار ہر وقت پر کیا کرتے تھے۔ اور جس شخص کا استحضار ہو موت کا، موت سامنے نظر آتی ہو، موت کی بات کی زندگی سامنے ہو، اس شخص سے گناہ ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ اسٹیشن پہ تشریف لے گئے ٹرین کے، اور کچھ سامان تھا حضرت کے ساتھ، وہ سامان لے کر سفر کرنا تھا۔ اب اس زمانے کا جو بھی قانون تھا اس کے اعتبار سے بندے کا ٹکٹ الگ ہوتا تھا اور جو سامان زائد ساتھ ہے اس کی بکنگ الگ ہوتی تھی، اس کا ٹکٹ الگ بنتا تھا۔ تو وہاں اسٹیشن پہ کوئی بنتا تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کا سامان اسی ٹکٹ میں، آپ کا جو ٹریولنگ کا ٹکٹ ہے اسی ٹکٹ میں بک کرا دیتا ہوں، آپ کا ایک ٹکٹ بچ جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تو آگے جانا ہے، آپ کہاں تک؟ اس نے کہا حضرت میں تو ٹی ٹی ہوں، میں تو ٹکٹ چیکر ہوں، تو میں تو آپ کے ساتھ ہی سفر کر رہا ہوں، تو میں آپ کا سامان اس میں بک کر دوں گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہارا اسٹیشن کہاں تک ہے؟ اس نے اپنے اسٹیشن کا نام بتایا کہ حضرت فلاں جگہ تک میری ڈیوٹی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تو آگے جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت کوئی مسئلے کی بات نہیں، اگلا جو ٹکٹ چیکر آئے گا وہ میرا دوست ہے، میں اس سے کہہ دوں گا وہ آپ کا سامان ایک سی میں بک کر دے گا۔ حضرت نے فرمایا اس کی ڈیوٹی کہاں تک ہے؟ کہا حضرت وہ فلاں اسٹیشن تک ہے۔ فرمایا نہیں بھائی میں نے تو اور آگے جانا ہے۔ اب وہ کہنے لگا حضرت اس سے آگے جو ٹکٹ چیکر ہوگا وہ دوسرا بندہ تیسرے کو بتا دے گا، آپ پریشان نہ ہو، میں اس کو یہ بھی کہہ دوں گا۔ حضرت نے فرمایا بھائی جہاں اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ اب وہ حیران ہو گیا، حضرت وہ تو ٹرین کا آخری اسٹیشن ہے، اس سے آگے تو کوئی اسٹیشن ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، آخرت کا اسٹیشن ہے، وہاں کیا جواب دوں گا میں؟ یہاں تو مجھے بچا لے گا، وہاں کیسے بچائے گا مجھے؟
تو جب بندے کے سامنے موت موجود ہوتی ہے، موت کا استحضار سامنے ہوتا ہے، تو پھر اس وقت پر اس بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جایا کرتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل سخت ہو گئے، نیکی کی بات دلوں پر اثر نہیں کرتی، بعض اوقات نیکی کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دل کی سختی کا علاج موت کو یاد کرنا ہے۔ جتنا کثرت سے موت کو یاد کرو گے، دل کی سختی اتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بڑوں کا باقاعدہ معمول رہا ہے کہ وہ موت کو اہتمام کے ساتھ روزانہ یاد کیا کرتے تھے، رات سونے سے پہلے 5 منٹ کا استحضار کیا کرتے تھے کہ جی میں مر گیا ہوں، اب مرنے کے بعد میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، مجھے نہلایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، قبر میں اتار دیا گیا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ وہ موت کا استحضار کیا کرتے تھے، موت کو سامنے رکھا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے دل کو سخت ہونے سے محفوظ فرما دیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلا رہے ہیں کہ دل کی سختی کا علاج موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر موت کی تیاری کر رکھی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو خوبصورت موت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں اچھی زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم دنیا میں اچھی زندگی گزارنے نہیں آئے۔ زندگی کا پورا فلسفہ اس جملے میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں ہم اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں ایک اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک اچھی خوبصورت موت انسان مر سکے۔ جانا تو ہر بندے نے ہے، بعض جانے والے اللہ حفاظت فرمائے بیت الخلاء میں بھی چلے جاتے ہیں، بعض جانے والے کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہوتے ہیں، اس حال میں بھی چلے جاتے ہیں، اور بعض جانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے ان کی موت پہ رش کیا کرتے ہیں۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کے اساتذاؤں میں بہت بڑے محدث تھے، امام ابو زرعہ رحمہ اللہ۔ ابو زرعہ یہ بہت بڑے محدث تھے۔ ان کی حدیث کی معاملے میں جلالت شان کا واقعہ یہ ہے کہ ایک نوجوان تھا، حضرت کا شاگرد تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، اب چند دن شادی کو ہوئے تھے، ایک دن حضرت ابو زرعہ کے درس میں تھا، درس کچھ لمبا ہو گیا، جب گھر پہنچا تو بیوی ناراض ہو گئی کہ جی نئی نئی شادی ہے، آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ اس نے ایکسکیوز بیان کیا کہ بھائی میں اپنے استاد کے درس کے اندر تھا، حدیث سیکھ رہا تھا۔ وہ غصے میں تھی اللہ کی بندی، اس نے غصے میں کہہ دیا تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا سکھائے گا۔ اب جب استاد پہ بات آئی تو اس کی بھی غیرت پھڑک اٹھی، آگے سے فوراً اس نے غصے میں کہا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ تھوڑی دیر گزری، دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا، تو بیوی کو بھی یہ بات کا احساس ہوا کہ مجھے ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بہرحال جو بھی معاملہ تھا اس کے استاد کے بارے میں، اور نوجوان کو بھی یہ بات سمجھ آئی کہ اگرچہ اس نے غصے میں بات کہہ دی تھی لیکن طلاق تک تو بات نہیں جانی چاہیے تھی۔ تاہم دونوں ہی پریشان ہوئے کہ جی یہ تو کنڈیشنل طلاق ہے، اس کا فیصلہ تو استاد کے سوا، ابو زرعہ رحمہ اللہ کے سوا تو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو یہ پریشان بھاگم بھاگ اپنے استاد حضرت ابو زرعہ رحمہ اللہ کے پاس گئے۔ حضرت، رات یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دی کہ اگر میرے استاد ابو زرعہ کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ بتائیے فیصلہ کیا ہے؟ ابو زرعہ رحمہ اللہ نے مسکرا کے فرمایا کہ جا کر میاں بیوی والی زندگی گزارو، 1,00,000 احادیث تو مجھے اس طرح یاد ہیں زبانی جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اتنے بڑے محدث تھے۔ جب بندہ دنیا کے اندر ایسے موت کی تیاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو
بڑی ہی خوبصورت موت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب ابو زرع رحمہ اللہ کا آخری وقت ہے، اور اس آخری وقت میں شاگرد قریب موجود ہیں، اور اندازہ ان کو بھی ہو گیا کہ ہمارے استاد کا جو وقت تھا وہ وقت مقررہ پورا ہو چکا ہے، اب سفر ہے، اور ایسے موقع پہ حکم یہی ہے کہ شہادت کی تلقین کی جائے۔ ہم لوگ بعض اوقات کلمہ پڑھنے کا ایسے شخص کو حکم دیتے ہیں، بھئی کلمہ پڑھو۔ شریعت نے حکم دیا کہ کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دینا چاہیے، بلکہ کلمے کی تلقین کہی۔ تلقین یہ ہے کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بلند آواز میں کلمہ پڑھیں تاکہ اس شخص کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال یہ شاگرد ساتھ موجود تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم استاد کو تلقین کریں کہ آپ کلمہ پڑھیں، یہ تو استاد شاگرد کا جو رتبہ ہے اور جو مرتبہ ہے یہ تو اس کی خلاف ورزی ہے، کیا کیا جائے؟ تو پھر شاگردوں کو ایک ترکیب سوچی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے استاد تو اتنے بڑے محدث ہیں، یہ جو حدیث مبارکہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ذرا اس حدیث کی پوری سند کی تلاوت کی جائے کہ ہم نے اپنے استاد سے سنی، ہمارے استاد نے فلاں استاد سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے اس حدیث کو فلاں صحابی سے سنا، فلاں صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی۔ تو یہ حدیث اس روایت کے ساتھ بیان کی جائے تو اس حدیث کے سننے سے استاد کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اچھا کلمہ پڑھنے کا وقت آ گیا۔ تو اب شاگردوں نے حدیث کی سند بیان کرنا شروع کی، عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو جب انہوں نے پڑھا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استاد نے ابو زرع رحمہ اللہ نے آگے سے حدیث کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک حدیث کی تلاوت کی اور اس کے بعد روح پرواز کر گئی، دخل الجنہ، پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسی خوبصورت موت اللہ رب العزت عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ بندہ زندگی کے اندر موت کی تیاری کرتا ہے۔ ایک اللہ والے ہیں خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، ساجد نے پہلے بھی یہ واقعہ اسی مجالس میں سنایا ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور ان کا نام کے ساتھ عطار ہے۔ یہ عطار اس لیے ہے کیونکہ ان کا بزنس، ان کا آکیوپیشن یہی تھا، یہ عطر فروش تھے، خوشبو بیچا کرتے تھے۔ عام بندے کسی زندگی تھی، پرفیوم کی شاپ تھی اور اس میں چھوٹی چھوٹی شیشیاں رکھی ہوئی تھیں، ان کے اندر عطر رکھے ہوئے تھے، خوشبوئیں رکھی ہوئی تھیں۔ عام بندے کسی زندگی تھی، ایک غفلت بری زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن اپنی دکان پر بیٹھے تھے اور چیزیں بیچ رہے تھے کہ ایک بڑے میاں آئے اور انہوں نے آ کر بڑے غور سے ساری شیشیوں کو دیکھنا شروع کر دیا، کبھی ایک شیشی کو دیکھتے ہیں، کبھی دوسری کو دیکھتے ہیں، کبھی تیسری کو دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے سوال کیا، بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس اللہ کے بندے نے آگے سے جواب دیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس بندے کی جان اتنی ساری شیشیوں میں پھنسی ہو وہ جان کتنی مشکلوں سے نکلے گی۔ اب یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا، تو غصے میں کہہ دیا کہ بڑے میاں جیسے آپ کی جان نکلے گی میری بھی جان ایسی نکل جائے گی۔ اب جب یہ جملہ کہا کہ جیسے آپ کی جان نکلے گی ویسی میری بھی نکل جائے گی، تو آگے سے بڑے میاں نے جواب دیا، لو جی پھر تو ہماری جان تو ایسے نکلے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دکان کے سامنے ہی کپڑا بچھایا اور اس پر لیٹے ایک چادر اوپر سے تان لی اور اس بلند آواز سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب تھوڑی دیر گزری تو کچھ دیر کے بعد ان کو خیال آیا کہ بڑے میاں بہت آرام کر چکے، دکان کے سامنے سے ہٹاؤں تاکہ گاہک آ سکیں۔
اب جب آ کر ان کو ہلانے کی کوشش کی تو پتہ چلا یہ بندے کی تو روح پرواز کر چکی ہے، یہ تو جا چکا ہے۔ چوٹ لگی دل پہ کہ واقعی اتنی آسانی سے بھی کسی کی موت ہو سکتی ہے، ایسے بھی کوئی اللہ کے پاس جا سکتا ہے۔ اگر یہ اتنی آسانی سے ان کی روح نکل سکتی ہے تو میری روح کیسے نکلے گی؟ میں نے کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ان کی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے زمانے کے اولیاء میں شامل فرمایا، خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ۔ تو حقیقت یہی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس فکر میں مبتلا ہو، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ آج دنیا میں مختلف کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، آفیسز ہیں، ان کے آڈٹ ہوتے ہیں۔ سالانہ آڈٹ یہ لازمی چیز ہوتی ہے۔ تو جب کبھی بھی آڈٹ آتا ہے تو آڈٹ کے آنے سے پہلے کمپنیاں اس آڈٹ کے آنے کی تیاریاں کرتی ہیں، اور کئی مہینے لگتے ہیں، آڈٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بھئی فلاں مشین خریدی تھی، اس کی رسید نکال لو، فلاں چیز خریدی تھی، اس کی رسید تیار کر لو، جتنے امپلائیز ہیں ان کی حاضری رجسٹر تیار کر لو، فلاں چیز ہے اس کو بھی ٹھیک کرا لو، یہ مسئلہ ہے اس کو بھی صحیح کر لو۔ تو آڈٹ کے آنے سے پہلے آڈٹ کی تیاری کی جاتی ہے۔ جس کمپنی کے اندر، جس ادارے میں آڈٹ کے آنے سے پہلے آڈٹ کی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، اس کا آڈٹ بڑی سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے نے آڈٹ کی تیاری نہیں کی ہوتی ہے، وہ جی جب آئے گا تب دیکھیں گے، تو پھر آڈٹ آ کے اس کو گلے سے پکڑ لیتا ہے، اس کے لیے آڈٹ کو بھگتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے عینی ہی یہی بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تمہارا آڈٹ کیا جائے، اس آڈٹ سے پہلے دنیا میں اپنا آڈٹ روزانہ کر لیا کرو، اپنا آڈٹ کر کر اپنا محاسبہ کر لیا کرو، اور اپنا دنیا میں آڈٹ کر لو گے تو کل قیامت کے دن آڈٹ کروانا آسان ہو جائے گا۔ لہذا موت کی تیاری یہ ایک لازمی امر ہے۔ آج دنیا خوش ہوتی ہے جی 2024 ختم ہو رہا ہے، 2025 شروع ہو رہا ہے، نیا سال ہے۔ بھئی نیا سال نہیں ہے، یہ حقیقتاً زندگی کی ایک اینٹ اور گر چکی ہے۔ دیوار حیات کی ایک اینٹ ہے جو اینٹ کم ہو چکی ہے، ایک اینٹ گر چکی ہے۔ ہر آنے والا سال ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا سال ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا سال ہمیں دنیا سے دور کر رہا ہے۔ ہم خوش نہ ہوں، ہمیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مزید قریب آ گئے، اب کیا بنے گا؟ مزید قریب آ گئے، اب کیا بنے گا؟ دنیا میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جو کرشنگ کی مشین ہوتی ہیں، اس میں بڑی بڑی چیزوں کو کرش کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ذرات بنا دیے جاتے ہیں۔ کئی بار پوری پوری گاڑی اس مشین کی بیلٹ پہ ڈالی جاتی ہے، وہ پوری گاڑی کو پرزا پرزا کر کے ایک طرف کر دیتی ہے۔ یہ جو مشین ہوتی ہے کرشنگ کی، اس کے اوپر ایک بیلٹ ہوتی ہے، اس بیلٹ پر چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور آگے ایک شیڈر لگا ہوتا ہے، وہ اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ جو چیز اس شیڈر کے نیچے آتی ہے اس کو وہ کاٹتا ہے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، پھر پیچھے والے آتی ہے، پھر اس کے پیچھے والے آتی ہے۔ واقعی اس عاجز کو تو اپنی زندگی بالکل اسی طرح سے لگتی ہے کہ یہ ایک موت کا شیڈر ہے کہ جو شخص بھی اس پر آئے گا وہ اسی طرح سے کرش ہو جائے گا۔ ہم بھی اسی بیلٹ کے اوپر ہیں، اور وہ بیلٹ روزانہ کے اعتبار سے ہمیں اس کرشنگ بیلٹ کے قریب لے جا رہی ہے، اس کرشر کے قریب روزانہ کے اعتبار سے ہم جا رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، ہم اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر پا رہے۔ اور بندہ دنیا میں اتنی لمبی لمبی پلاننگز کرتا ہے کہ جی آج دنیا میں لوگ سوال کرتے ہیں، جی آپ اپنے آپ کو 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ 10 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ 25 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ انسان حقیقت یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اپنے آپ کو قبر میں ہی دیکھتا ہے۔
گزشتہ سال کراچی کا اجتماع تھا، اس میں ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے، تو بڑا ہی خوبصورت بات انہوں نے بیان فرمائی. فرمانے لگے کہ جب کسی کو دعوت دی جاتی ہے بھئی اللہ کے راستے میں نکلو، کچھ نیکی کر لو، آخرت کی فکر کر لو، تو بندہ آگے سے جواب دیتا ہے ذرا میں سیٹ ہو جاؤں پھر کام کروں گا، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر کروں گا، ذرا فلاں چیز سیٹ ہو جائے پھر کروں گا، فلاں چیز سیٹ ہو جائے پھر کروں گا. فرماتے ہیں بندہ یہی سوچتا رہتا ہے، یہی جواب دیتا ہے جی یہ کام سیٹ ہو جائے پھر کروں گا، یہ سیٹ ہو جائے پھر کروں گا، یہ سیٹ ہو جائے پھر کروں گا. یہ سیٹ کرنے کا جملہ کہتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ غسل کے پٹھے پہ چڑھ چکا ہوتا ہے. لوگ اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفنایا جاتا ہے، پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو کندھے پہ ڈال کر قبرستان لایا جاتا ہے، پھر قبرستان میں قبر میں اتارتے ہیں، پھر اوپر سے لوگ آوازیں دیتے ہیں بھائی اس کا رخ قبلے کی جانب کر دو، قبلے کی جانب کر دو، قبلے کی جانب کر دو. نیچے والے ہر تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں جی اب ٹھیک ہے، تو اوپر سے آواز آتی ہے ہاں اب سیٹ ہو گیا. تو سیٹ تو انسان قبر کے اندر ہی جا کے ہوتا ہے، اس سے پہلے سیٹ نہیں ہوتا. دنیا میں بندہ سیٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا تو ہے ہی مسائلستان کا نام. جو شخص یہ نیت کرے، جو شخص یہ سمجھے کہ میں دنیا کے ہر جھمیلے سے فارغ ہو کر نیکی کروں گا، اس کو دنیا میں کبھی نیکی کرنے کا موقع نہیں مل سکتا. جو شخص یہ سمجھے کہ میں دنیا کے ان جھمیلوں سے، ان مسائل سے فارغ ہو کر نیکی کروں گا، اس کو دنیا کے مسائل سے فارغ ہونے کی کبھی فرصت نہیں مل سکتی. اس لیے کہ دنیا تو نام ہی مسائلستان کا ہے. ہر دن ایک نیا مسئلہ، ہر دن ایک نئی پریشانی، ہر دن ایک نئی آزمائش، ہر دن ایک نئی پریشانی، یہ تو چلتی رہے گی. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ انسان کو روز کے اعتبار سے موت کی تیاری کرنی ہے. ہمارے بڑوں نے تو یہ بات کہی کہ موت کی تیاری کرتے کرتے جس کے 2 دن برابر ہو گئے، یعنی کل کی تیاری آج کی تیاری برابر تھی، فرماتے ہیں جس بندے کے 2 دن برابر رہے وہ تو نقصان میں چلا گیا. ہر آنے والے دن ایک نئی تیاری موت کی ہونی چاہیے. جب بندہ ایسی موت کی تیاری کرتا ہے اللہ رب العزت خوبصورت موت بھی عطا فرماتے ہیں. گزشتہ دنوں ہمارے استاد محترم مولانا محمد یونس صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، تو واقعی انسان سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کیسی خوبصورت موت انسان کو عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت نے بڑی معاشی آزمائش میں ان کو مبتلا فرمایا. اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کس بندے کو کس طریقے سے آزماتے ہیں اور کس طرح سے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. آخری چند سال مدرسے سے اجازت لی، رخصت لی کہ جی معاشی ذمہ داری اتنی ہے کہ جس کی بنیاد پر مدرسہ پڑھانے سے مستقل طور پہ قاصر ہوں. تو بڑا دل میں قلق تھا اور بڑی دل میں پریشانی تھی کہ جی میں نے مدرسہ چھوڑ دیا، دین کا کام اللہ نے لینا چھوڑ دیا. ایک آدھ بار اس عاجز سے بھی ملاقات ہوئی تو ہم نے بھی یہ عرض کیا کہ استاد جی اللہ رب العزت بندے کی تڑپ کے اعتبار سے اس کے ساتھ فیصلہ فرماتے ہیں. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے قریب ہی کسی مدرسے میں ترتیب بنا دی، وہاں پڑھانا شروع کر دیا. تو چونکہ مستقل طور پر دین کی محنت میں لگے تھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہے تھے، نوجوان آدمی تھے، 50 سال بھی عمر نہ تھی، 40 سے 50 کے درمیان کوئی عمر تھی، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، کسی قسم کا کوئی مرض نہیں. بیٹھے ظہر کی نماز ادا فرمائی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے اپنی جان اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دی. یہ خوبصورت موت ہے. جب بندہ دنیا میں موت کی تیاری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایسی خوبصورت موت عطا فرماتے ہیں. ہمارے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں سبق ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں آج دنیا خوشی مناتی ہے، نیو ایئر نائٹس منائی جاتی ہیں اور چراغ روشن کیے جاتے ہیں، فائر ورکس کیے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، جی نیا سال شروع ہو گیا.
اللہ کرے کہ ہر آنے والا سال امت مسلمہ کے لیے عزتوں کے میں اضافے کا ذریعہ بنے، لیکن ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اس پیغام کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو دیوار حیات میں سے ایک اینٹ اور گر چکی ہے۔ اللہ رب العزت موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار سیاہ کار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ کریم آقا، ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، اس فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کی آگے آنے والی زندگی کا استحضار ہمیں نصیب فرما۔ کریم آقا، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ آپ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلقین فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ، ہم آپ سے یہی دعا مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں نصیب فرما، اور اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ حشر کے میدان کی اے اللہ قبر کی تمام ضروریات کو ہماری پوری فرما، حشر کے میدان کی ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ، جنت تک جانے کی ایک ایک ضرورت کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ کریم آقا، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، تقوی پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ، اپنے حکموں کو پورا کرنے کی والا ہمیں بنا دیجئے، اپنے حکموں کو پورا کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ، حکم عدولی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں شریعت و سنت پر چلا دیجئے۔ کریم آقا، ہمیں شریعت و سنت پر چلا دیجئے، رحمت فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، مہربانی کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم توبہ کرتے ہیں پھر توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر توبہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، نفس و شیطان ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ قوی ہیں اللہ، مگر آپ ان سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اللہ، ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ، خیالات کے اعتبار سے حفاظت فرما دیجئے، اعضاء و جوارح کے بہک جانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، استقامت نصیب فرما دیجئے۔ کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم آقا، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ فلسطین میں، غزہ میں، قدس میں، شام میں، یمن میں، اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے کریم آقا، اے اللہ ان ظالموں کے چنگل سے اب خلاصی عطا فرما دیجئے، مسلمانوں کو عروج، ترقی، غلبہ اور شوکت نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، مسلمانوں کو عروج، ترقی، غلبہ اور شوکت نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، مسلمان حکمرانوں کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، مسلمان رعایا کو بھی اللہ نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ کی اللہ وفات ہوئی، اللہ استاد محترم کی کامل مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما،
اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اللہ ان کے چھوٹے بچوں کی غیب سے کفالت کا انتظام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔